نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل سیکھنے کا اور چلنے کا میدان عطا فرمایا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت جی فرمایا کرتے کہ تم میرے نمونہ پر بنتے رہو، میرے نبی کے نمونہ پر بنتے رہو اور صحابہ کے نمونہ پر بنتے رہو۔ جتنا بننا ہوگا اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور جو بننے میں بیچ میں رکاوٹ اور حائل بنے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جیسے مثال دیا کرتے تھے وہ انڈے کی، ابلا ہوا انڈا ہو اس کے چھلکے کو آسانی سے نکال دیتے ہیں، اللہ ان چھلکوں کو آسانی کے ساتھ توڑ دے گا۔ آپ نے ایک موقع پر غالباً رائے کے اجتماع کے موقع پر فرمایا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی بہت کمی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جالے تن دیے تھے۔ مکڑی جیسے جالے تنتی ہے، ویران گھر ہوتا ہے تو اس میں مکڑیوں کے جالے بہت ہوتے ہیں اور اسی سے گھر ویران اور اجڑا ہوا لگتا ہے۔ لیکن عورت جب اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیتی ہیں اور صرف آسانی سے اس کو پھرا دیتی ہیں، پورا گھر جو جھاڑوں سے بھرا ہوا تھا وہ سب جاڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان جالوں کو توڑنے میں عورتوں کو محنت نہیں لگتی۔ نیک لوگوں کی کمی اور اچھے لوگوں کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جالے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، صحابہ کرام کی محنت کے صدقے طفیل دنیا کے سارے جالوں کے اوپر ایسی جھاڑو لگا دی کہ سب جالے ٹوٹ گئے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر دنیا کے ایسے امپائر تھے کہ انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ یہ ٹوٹیں گے، لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ ٹوٹیں گے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر دن بدن ترقی کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور کے اندر دونوں امپائر کو کریش کر دیا، دونوں ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، ایک بار یہ ٹوٹ گئے امپائر پھر قیامت تک کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ایک ایسے سماج کو تیار کیا کہ جو سماج روئے زمین پر نہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا۔ مہدی کا زمانہ ضرور آئے گا، لیکن ایسا سماج روئے زمین نے ایک بار دیکھ لیا، چاند اور سورج نے ایک بار دیکھ لیا، اب ایسا سماج دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ان کے پاس علم تھا، اور علم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کے صدقے میں ہر کچے پکے گھر کے اندر اللہ کے حبیب کے دین کو پہنچایا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، نظام الدین مسجد ہی کے اندر، یہاں تک کہ 2-4 لفظ بولنے کی بھی آپ کو طاقت نہیں تھی۔ آپ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ وہاں پر کام کرنے والے ساتھیوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دو، بہت کان کے پاس انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تمہاری یہ ساری چلت پھرت ہیں بیکار ہیں، اگر تم نے علم اور ذکر اللہ کا اہتمام نہ کیا تو۔ اب یہ سعودی عرب والے کیا کہہ رہے ہیں، اس میں جہالت زیادہ ہے ان لوگوں میں، اور یہ لوگ جاہلوں کو ایسے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، الٹی یہ لوگ جہالت پھیلاتے ہیں۔ یہ وہاں رہ کر کے کہ جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی،
ہمارے دیہات دیکھیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ جہالت کن کن راستوں سے آتی ہیں، کس شکل میں آتی ہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں۔ وہ تو راجاؤں اور مہاراجاؤں کی طرح آتے ہیں حرم کے اندر، اور ان کے ارد گرد گارڈز ہوتے ہیں، اور شاہی انداز میں نماز پڑھاتے ہیں، اور شاہی انداز میں ٹھاٹھ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن فصیح بلیغ لچھے دار خطبہ دے دیتے ہیں۔ وہ خطبے خود ان کی سماج میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہاں گیا۔ وہاں کے جو مقامی لوکل عرب ہیں، ان عربوں کو پتہ نہیں چلتا کہ خطبے میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ تو علماء ہیں، علماء وہ سنتے ہیں ان کے خطبوں کو اور اندازہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبے کے اندر کیا کہا ہے۔ اب وہاں رہ کر رجواڑوں کی طرح خطبے دینے سے کوئی دنیا کے اندر دین نہیں پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے غفلت کی تو تمہاری جگہ پر ہم ایسی قوم کو کھڑا کریں گے جو تمہاری جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ تو کام وہاں سے اٹھا تھا تو ان کو ہی لے کر چلنا تھا، لیکن انہوں نے عیش پرستی، جب وہاں سے پیٹرول کے خزانے نکلے تو ان میں عیش پرستی آئی۔ اللہ نے وہ کام وہاں سے ہٹا کر کے ہندوستان والوں کو دے دیا، اور یہاں کے بزرگوں نے پتے ابال کر کے، سڑی ہوئی سبزی ابال کر کے، وہی روکھی سوکھی روٹی کھا کر کے اور پی کر کے اللہ کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچایا۔ یہاں دیکھو دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، دیہات بھی ایسے ہیں کہ چل کر جانا پڑتا ہے، اتنی مشقت اٹھا کر کے بھی علماء وہاں جا کر کے معصوم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اتنی جہالت ہے کہ ایک ایک بچے کو، دو دو بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ذہن بناتے ہیں، ذہن بنا کر کے پھر ان پر محنت کرتے ہیں، کسی طرح ان کے دل کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ بیدار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اب وہ ان کو وہاں یہ خطبے دینے والوں کو کیا پتا کہ دین پہنچانا کتنا مشکل ہے اور لوگوں کو اس راہ پر لانا کتنا مشکل ہے۔ چند کروڑ کی آبادی ہے پھر بھی ان کے کنٹرول میں نہیں، اور یہاں کروڑوں کی تعداد ہے، لیکن یہاں کے بزرگوں نے، علماء دیوبند نے اس فکر کو رات دن اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اور مرتد ہو رہے تھے لوگ۔ آزادی کے وقت تک کتنے پورے گاؤں مرتد ہو رہے تھے۔ صبح خبر پڑتی کہ فلاں ایریا کے اندر اتنے لوگ مرتد ہو گئے، پھر گئے، شام کو پتہ چلتا کہ فلاں دیہات کے لوگ سب مرتد ہو گئے۔ ارتداد کا دور تھا، اپنی جان لوگ بچا رہے تھے۔ ایسے ارتداد کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمتوں کو جو قبول کیا، اللہ نے پھر سے یہاں رہنے والے سماج کو سنبھالا اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی ابتدا میواتیوں سے کی۔ اب میواتی کا شب و روز کا مشغلہ، رات دن کا مشغلہ، لڑنا جھگڑنا، پھر جانوروں کے ساتھ پورا دن گزار دینا، کھیت میں جاتے کھیت سے گھر نہ آتے، گھر رہتے تو باہر نہ نکلتے، باہر رہتے تو گھر نہ آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں، چوری ڈکیتی، ہر قسم کے کرائم وہ لوگ کرتے تھے، ہر قسم کے گناہ کرتے تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ روزمرہ کی ان کی یہ زندگی ہیں، اس زندگی میں یہاں رہ کر کچھ کہاں جائے سمجھایا جائے تو ان کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہم تو ائمہ اربعہ کے اختلافات کو بیان کرتے ہیں، حضرت نے سوچا یہاں تو کلمہ ہی نہیں آ رہا، ان لوگوں کی فکر تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہم تو اختلاف ہوتے ہیں تو زبردست ایک سے ایک دلائل دے رہے ہیں، اور یہاں تو سرے سے کلمہ ہی نہیں آ رہا۔ حضرت نے سوچا کہ اگر یہ ہاتھ سے نکلے بہت بڑا سوال ہونے والا ہے،
بہت بڑا سوال ہونے والا ہے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ تم چلا چلو، اپنے گھر سے کھانے پینے کا سامان لے لو۔ بزرگوں کے اندر اللہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا اور ایک ماحول میں لائے تو دیکھا کہ ان کو ایک ماحول ایسا دینا پڑے گا کہ جس ماحول میں ان کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ان کے گھروں میں رہ کر کے تو اگر صدیوں تک بھی محنت کریں گے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ان کو نکال کر کے ایک چلہ سٹارٹ کے اندر جو ان میواتیوں کے اوپر محنت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نماز پڑھنے والے بنے جن کو لے گئے تھے۔ کسی کا آدھا پارا ہوا، کسی کا 1 پارا ہوا۔ اس کے علاوہ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکی ناپاکی کیا چیز ہے۔ اب پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوئے اس سے بھی اوپر کی بات یہ کہ سطر کتنا اور سطر کیا چھپانا ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو ان کو اتنا تو پتا چلا کہ سطر یہ چیزیں اور سطر کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو یہ چلے میں محنت کی تھی اس کے ثمرات مرتب فرمائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے ان لوگوں کو سمجھائے گا، اور اللہ نے تاثیر رکھی ہیں جو 3 دن کہتے ہیں، چلہ 4 مہینہ، بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو محنت ہو رہی ہے چلت پھرت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ ایسے تھے جن کو کلمہ نصیب ہوا۔ اب یہاں پارٹیشن ہوا 2 ملکوں کا تو لوگ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پنجاب کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر گھاس بھرا ہوا ہے۔ مسجدوں کے اندر 1-2 مسجد نہیں، کئی سو مسجدیں، بلکہ کئی ہزار مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں پر بھینسیں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دور تھا، علمی مرکز تھا وہ پنجاب۔ لیکن پارٹیشن کے بعد ڈر کی وجہ سے کئی لوگ، ہماری عورتیں سکھوں کے گھروں میں ہیں، سکھ لوگوں کے گھروں میں آج بھی بڑی بڑی ہو گئی، اس زمانے میں جو ان کے گھروں میں پہنچ گئی تھی وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کو پہچان رہی ہیں۔ یہ سب ماحول سنبھلا ان بزرگوں کی فکروں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے کان کے اندر ان کو کیا کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ تمہاری چلت پھرت بیکار ہیں اگر تم نے علم دین اور ذکر اللہ کا اہتمام نہ کیا تو۔ گویا کہ علم اور ذکر 2 بازو ہیں، جیسے ہوائی جہاز اپنے 2 بازو سے پرواز کرتا ہے، پرندہ اڑتا ہے، اس طریقے سے اس کام کی پرواز 2 بازو سے ہوگی، اللہ کا ذکر اور علم۔ علم کا اتنا اہتمام کروانے والے لوگ، اور یہ ایک بات ان کے حق میں جو ان لوگوں نے کہی کہ مؤسسها الیاس کاندلوی، رجل صوفی قبوری، ایسے الفاظ کہ اس دعوت و تبلیغ کا جو بانی ہیں الیاس کاندلوی ہیں، ایک صوفی بدعتی آدمی۔ بولو اب انہیں کیا پتا کہ یہاں کے بزرگوں کے اوپر کیا گزری ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں کے کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اور کیسے گندے ماحول سے ان کو پاک مسجد والا ماحول دیا، لاکھوں لوگوں کو شراب کے اڈوں سے باہر لائے، ایک سے ایک ہیرو کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ دین سے ہٹ رہے تھے، ان کو وہاں سے روکنے کے بجائے انہی لوگوں پر محنت کر دی، تو وہ ایکٹرز اور ایکٹریس جو لڑکیاں تھیں ان پر ہی سیدھی محنت کی، یہ پورے عملے کو باہر نکالا۔ کتنے ایسے پلیئرز اور کرکٹرز ہیں اور دوسرے کھیلوں کے اندر ہیں کہ جن کے ایک ایک نقل و حرکت کو یہ لوگ پسند کرتے تھے اور ان پر فدا ہوتے تھے، ان لوگوں پر محنت کی، ان کو باہر نکالا۔ تو کیسے اس طریقے سے انہوں نے باہر نکال کر کے ایک بہترین ماحول دیا، ابھی ان کو کیا معلوم۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم تمام کی، اہل علم کی۔ آپ نے فرمایا
کہ ذکر کے بغیر نرا اور کورا علم ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور ذکر اللہ کی حقیقت اور ذکر اللہ کے ثمرات بغیر علم کے حاصل بھی نہیں ہو سکتے۔ علم کے اندر نور پیدا ہوتا ہے ذکر سے، اور ذکر کی حقیقت معلوم ہوتی ہے علم سے، اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری۔ حضرت فرماتے جب علم اور یہ دونوں ساتھ میں ملتے ہیں تو ایک بہترین نقشہ بنتا ہے اور ایک بہترین چیز پیدا ہوتی ہیں کہ جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ جب آپ ندوہ گئے مولانا الیاس علیہ الرحمہ، تو سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ اور علی میاں صاحب اس وقت ایک دم ینگ تھے، حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ ندوہ میں آئے تو آپ کی مہربانی رہے گی۔ تو حضرت مدرسے میں آئے، کہاں کے اندر آپ برابر دیکھ لو۔ تو حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے مدرسے کو دیکھا، چھت پر گئے، اوپر چھت پر چڑھے تو علی میاں صاحب نے فرمایا کہ حضرت کچھ کہو۔ کہاں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقصیر پسند نہیں ہے، تحسین پسند ہے۔ تو علی میاں صاحب دیکھنے لگے، فوراً حضرت نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسنین کہاں، قرآن نے مکثرین نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ قیمتی کام ہونا، جو قیمتی ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اشارہ دیا کہ کثرت اور بھیڑ بھاڑ سے کچھ نہیں ہوگا، تم کیسے افراد بناؤ گے، کیسے افراد پیدا کرو گے، وہ اصل دیکھا جائے گا۔ ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ لوگ ہوتے ہیں وہ بہترین کوالٹی کو دیکھتے ہیں، تو یہاں تم کیسی کوالٹی بناؤ گے اللہ کو منظور ہیں۔ تو علم ہوتا ہے، علم کے ساتھ اس کام سے لگنا ہوتا ہے، بہترین کوالٹی تیار ہوتی ہیں۔ اور آپ تو جیسے ماحول دیکھ رہے ہیں، ماحول ہر جگہ الگ، شہر میں جاؤ تو الگ ہیں اور دیہاتوں میں بھی الگ ہیں۔ ان ماحول سے گزر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام سمجھا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چلت پھرت کے صدقے میں اللہ ہم کو بہترین قیمتی ہیرے بنا دے گا کہ جو امت کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے۔ تو اللہ ہمارے وقت کو قبول فرمائے۔ اور آپ بیمار تھے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب ملنے کے لیے گئے دہلی کے اندر حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ کو، تو بیمار تھے، گئے تو کہاں کے سو رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ، مفتی اعظم، ان کو جب کہاں گیا کہ حضرت بیمار ہے، تو کہا اٹھاؤ مت، میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آؤں گا۔ آپ چلنے ہی لگے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو خادم نے کہا کہ آپ سے ملنے آئے تھے۔ کون؟ کہاں؟ مفتی شفیع صاحب۔ تو ایک دم چونک گئے، اٹھ گئے کہ بلاؤ، بیوقوفو، مجھے جگایا نہیں تم لوگوں نے۔ تو حضرت تشریف لائے، کہا کہ آپ چل دیے، کہا نہیں آپ سوئے ہوئے تھے۔ یہ تواضع تھی ہمارے بزرگوں کی۔ بیٹھے، زارو قطار رونے لگے، حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ زارو قطار رونے لگے۔ کہاں کہ حضرت رونے کی وجہ، کہاں کہ دیکھو یہ کام مقبول ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ مردود ہے، اس لیے کہ جس چیز کو ڈھیل دی جاتی ہیں وہ پھولتا ہے۔ جیسے پرائمس ہوتا ہے، وہ جب بند ہوتا ہے اس کا اینڈ آتا ہے تو ایک دم بھکا ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے۔ تو یہ کام اتنا پرائمس کی طرف پھولا ہوا لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہیں اللہ کے یہاں سے ڈھیل ہو کہ یہ ڈھیل ہو پھر بعد میں پکڑی جائے۔ تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ دنگ رہ گئے کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے۔ یوں بول کر رونے لگے کہ یہ کام غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ خود اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو لے کر کے چلیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت یہ ڈھیل نہیں ہے بلکہ ایک قبولیت کی علامت ہے۔ کہاں کہ کیسے، تم دلیل سے کہہ رہے ہو کہ بلا دلیل کہہ رہے ہو؟ کہاں دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ کہاں کون سی دلیل؟ کہاں آپ کے اندر یہ نیک کام
نیک کام ہونے کے باوجود یہ احساس پیدا ہونا، یہی اس بات کی علامت ہیں کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ قبولیت کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چلت پھرت کو قبول فرمائے، اور اس راستے کے اندر جو کچھ قربانی دی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری ترقیات بڑھائے، اور اللہ دین کی خدمت ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور پوری امت کو ساتھ لے کر چلنے کا اللہ ہم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے۔